سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کا تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ باغ اور حویلی کے 4 حلقے بتائے جا رہے ہیں جہاں پر اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ 4,60,000 سے زائد ووٹرز اپنے امیدواروں کے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کا تیسرا مرحلہ باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ 4,60,000 سے زائد ووٹرز اپنے امیدواروں کے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی گھمسان، اقتدار کی جنگ، فیصلہ کن مرحلے میں کون بنے گا آزاد کشمیر کا حکمران اور جیت کا صحرا کس کے سر سجے گا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں صبح 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ انتخابی عمل کے لیے 1,989 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 4,60,371 ووٹرز اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ سابق وزراء اعظم سردار عتیق اور سردار تنویر الیاس سمیت وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور بھی انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ پونچھ کے 5 اور سندھوتی کے 2 حلقوں میں انتخابات مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر مقابلہ ہوا۔ مسلم لیگ نون نے 9 جبکہ پیپلز پارٹی نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ مسلم لیگ نون نے 15 نشستوں پر سبقت حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی نے 6 نشستیں اپنے نام کی۔ 45 رکنی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مسلم لیگ نون اب تک 24 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پیپلز پارٹی 10 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اب نظریں باغ اور حویلی کے 4 حلقوں پر ہیں، جہاں ووٹرز کا فیصلہ انتخابی مارکے کی سمت طے کرے گا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کی سمری کا تنازع بھی شدید ہوتا جا رہا ہے۔ عدالت عالیہ نے وزیر اعظم اور صدر کو کل کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے بڑا حکم جاری کیا ہے۔ سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ اور سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر کو جواب کے لیے نوٹس ارسال کیے گئے۔ وزارت قانون سے بھی کل تک تحریری جواب مانگا گیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سمری کس سطح پر رکی ہوئی ہے۔ تعیناتی کی سمری میں تاخیر پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو کل عدالت کے سامنے موقف پیش کرنے کا حکم دیا۔ مکہ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی ستونوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے، کسی بھی ملک کے خلاف نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان طے پانے والے مکہ دفاعی معاہدے کے نکات بیان کر دیے۔ واضح کیا کہ مکہ معاہدہ خطے کے تمام ممالک کے لیے کھلا ہے، جو بنیادی اصولوں کی پاسداری، باہمی احترام، تعاون اور پرامن ذرائع کے ذریعے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں، معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ معاہدے کا واحد مقصد خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کی کوششوں کو مزید اجاگر کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں میر رضا علی پراسرار قتل کیس کی اثر-نو تحقیقات کے لیے نئی کمیٹی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی کی زیر صدارت اجلاس میں متضاد پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کال ڈیٹا کا جائزہ لیا جائے گا۔ میر رضا قتل کیس کی اثر-نو تحقیقات، ڈی آئی جی عامر فاروقی کی سربراہی میں نئی ٹیم کا اجلاس۔ کراچی کے نوجوان میر رضا علی کی پراسرار موت کی حقیقت سامنے لانے کی کوشش جاری ہے۔ کیس کی تفتیش کے لیے تشکیل کردہ نئی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس آج ڈی آئی جی عامر فاروقی کی سربراہی میں ہو رہا ہے۔ نئی ٹیم فزیکل، ٹیکنیکل اور فورنسک شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لے گی۔ دونوں متضاد پوسٹ مارٹم رپورٹس مقتول کے کپڑوں اور زخموں کا تقابل کرے گی۔ ٹیم پہلے پوسٹ مارٹم میں شامل ڈاکٹروں اور ماہرین کو سوال نامہ دے کر ان کے بیانات ریکارڈ کرے گی۔ تفتیشی حکام یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلی رپورٹ میں گولی سینے سے داخل ہو کر پیٹھ سے خارج ہونے کا دعویٰ کن بنیادوں پر کیا گیا تھا۔ تفتیش کاروں نے میر رضا علی کی نقل و حرکت، فون کال اور آخری پیغامات کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا۔ مقتول نے حادثے کی رات اپنے دوستوں سے فون پر بھی بات کی۔ مقتول کے موبائل پر آنے والے آخری چند پیغامات اور کال کی روشنی میں اب تفتیش کو حتمی سمت دی جائے گی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ لاہور کے تھانہ غازی آباد میں ایک معذور بچی کو 2 دن تک حبس بیجا میں رکھا گیا ہے۔ پولیس بچی کے والدین سے مسلسل جھوٹ بولتی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ نے پنجاب پولیس کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ تھانہ ٹاؤن شپ میں 2 خواتین پر تشدد کیا گیا اور اب پولیس ان کے خاندانوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے طنز کیا کہ آزاد کشمیر والے کیا ایسی وزیر اعلیٰ پنجاب مانگیں گے؟ یہاں خواتین پر تشدد اور مظالم کے واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ ججز تعیناتی سمری منظوری نہ دینے کے اقدام کے خلاف درخواست میں اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر کی جانب سے تحریری آرڈر میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اوپن کورٹ آرڈر میں صدر، وزیر اعظم کو سیکریٹریز کے ذریعے نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ وفاق اور سیکریٹری قانون کو کل تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ محمد عارجہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ عارجہ بتائیے گا۔
دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے اور اس اہم سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہم حکم نامہ بھی جاری کیا ہے. ججی صنعتی سمری منظوری نہ دینے کے صدر کے اقدام کے خلاف درخواست میں نئی پیشرفت سامنے آئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری آرڈر میں اہم تبدیلی کر دی. کیس کی سماعت کے دوران اوپن کورٹ میں وکلاء کی موجودگی میں کئی عدالتی آرڈر میں بعد میں جاری تحریری آرڈر کی تبدیلی کی گئی. عدالت نے آج اوپن کورٹ کے آرڈر میں صدر اور وزیر اعظم کو ان کے سیکرٹری کے ذریعے نوٹس جاری کیے تھے. عدالت نے اپنے بعد میں جاری تحریری آرڈر میں تبدیلی کرتے ہوئے صدر اور وزیر اعظم کو ان کے سیکرٹری کے ذریعے نوٹس جاری نہیں کیے. عدالت نے تحریری آرڈر میں صرف وفاق اور سیکرٹری وزارت قانون کو نوٹس جاری کر کے کل تک کے لیے جواب طلب کر لیا ہے. عدالت نے اس معاملے میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان سے بھی معاونت طلب کی ہے. جی عالیجہ بہت شکریہ. افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے. مٹیاری میں آوارہ کتوں کی الغار ہے. ایک دن کے اندر 25 افراد کو کاٹ لیا ہے. لیاری کے اسپتالوں میں کتے کے کاٹنے سے بچاؤ کی ویکسین بھی نایاب ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ریبیز کے شکار افراد کو حیدرآباد ریفر کر دیا گیا ہے. لواحقین کی جانب سے کچھ الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں اور اقدامات نہ کرنے کا شکوہ بھی کیا جا رہا ہے. شاہد شمس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. شاہد بتائے گا ابھی تک اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل، مٹیاری کے قریب عبد لال اسٹیشن سے جو افسوسناک واقعہ ہے، آوارہ کتوں کا یہاں پر راج ہے. جبکہ آوارہ کتوں نے ایک ہی دن میں 25 افراد کو جو ہے کاٹ کر سخت زخمی کر دیا ہے، جن کو فوری طور پر عبد لال اسپتال اور مٹیاری جو ہے لایا گیا ہے. زخمی ہونے والوں میں میر محمد، صفدر جٹ، وفا جٹ اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جس کو کتوں نے جو ہے سخت زخمی کیا ہے، جس میں زیادہ تر تعداد جو ہے بچوں کی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پر مٹیاری میں بہت ساری جگہوں پر ہسپتالوں میں ویکسین جو ہے وہ نہیں ہے، جس سے باعث جو ہے غریب جو لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے وہ حیدرآباد ہسپتالوں میں ریفر کر دیا گیا ہے. جبکہ یہاں پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ آوارہ کتوں نے جو زخمی کیے ہیں بچوں کو، خاص طور پر ان کی حالت جو ہے انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کریں آپ اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا شاہد. ادھر تحریک انصاف میں اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. پی ٹی آئی نے پارلیمنٹیرینز کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے کی ہدایت کی تھی. پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نہیں پہنچ سکے ہیں، جس پر سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے گڑ گڑا کر درخواست کی تھی. سلمان اکرم راجہ سخت ناراض ہیں اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میں سب لوگوں کے نام سامنے لے کر آؤں گا. تحریک انصاف میں اختلافات ایک بار پھر سے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی انہی دونوں کے درمیان ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی کئی بار آمنا سامنا ہو چکا ہے. سخت جملوں کا تبادلہ بھی رپورٹ ہوا. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کارکنان کی جانب سے بھی دونوں کا نام لے کر الگ الگ جملوں کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آتی رہی ہیں، متضاد خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں. جبکہ خبر یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹیرینز کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے کی ہدایت کی، لیکن کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. اور مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مقدمات کی سسرفی ہے. ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ مقتول کی والدہ کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے. عدالت نے ٹرائل کورٹ سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کیا ہے. عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کیا وجہ ہے، مقدمات کیوں نہیں چل رہے ہیں. وکیل مدعیہ کی جانب سے کہا گیا کہ چاہتے ہیں کہ کیس کا ٹرائل جلد مکمل کیا جائے. خرم گلزار ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے. خرم، کہاں تک پہنچ سکا پھر یہ کیس ابھی تک؟ دیکھیں، مصطفیٰ عامر کی جو والدہ ہیں انہوں نے مقدمات کی سست روی کے خلاف جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا ہے، ہائی کورٹ پہنچی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں مقدمہ کا جو سماعت ہے وہ التوا کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو ملزم جو ہے اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا، نہ ہی کورٹ میں جو تاریخیں آگے بڑھائی جا رہی ہیں. اس کے اوپر جو خاتون مقدمے کی جو مدعیاں ہیں مصطفیٰ عامر کی والدہ، انہوں نے گفتگو کی. ان کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے مصطفیٰ کو قتل کیے ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے اور مسلسل جو ہے وہ تاریخی جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہیں. ملزم کی تاریخ جانب سے جو ہے وہ مسلسل حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کی باقاعدہ سماعت شروع نہیں ہو سکی ہے، جبکہ سماعت جلدی کرنے کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں نظام سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو پولیس کی تفتیش سے ان کا کہنا ہے کہ ہم مطمئن ہیں. ساتھ ہی میرے بیٹے کے تمام جو قتل کے شواہد ہیں وہ سب موجود ہیں، لیکن ملزم کی جانب سے جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. ساتھ ہی عدالت میں جب یہ سماعت ہوئی ہے تو اس میں جو کیس کی انتہائی نوعیت پہ جو صرف تاریخ چل رہی ہیں، ساتھ ہی ملزم کی درخواست پہ نفسیاتی معائنے کے لیے بورڈ بھی بن چکا ہے، لیکن میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں دیا گیا ہے. والدہ کی جانب سے تاریخ پر سوال اٹھایا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا خرم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.